ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ عید کے دن جو ہے قبر کی زیارت کرنے کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ پڑھ کر چلے آتے ہیں، تو قبرستان جانا خصوصاً اس دن کیسا ہے؟ یعنی عید کے دن کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو عید کے دن خصوصاً اسی دن جانا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب کے اندر جو ہے فرماتے ہیں کہ عید کا دن جو ہے یہ مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو بسا اوقات خوشی میں لگ کر آخرت کی سے غفلت ہو جاتی ہے نا۔ زیادہ خوشی ہو تو ایسا ہوتا ہے نا اکثر، اللہ ہم سب کو معاف کرے، زیادہ ہمارے اندر خوشی آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہم غفلت میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ جب تو فرمایا کہ عید کے دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ غفلت ہوتی ہے، تو اس دن زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے، تو اس دن اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن زیارت قبور کرے تو مناسب ہے۔ یعنی اس سے جو عید قبر سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس دن کر لینا چاہیے تاکہ جو ہے غفلت نہ ہو، لیکن اس کی یاد ہوتی ہو تب۔ اگر یوں ہی اگر اس طریقے سے کر رہے اور اس کو ایک دم لازم پکڑ رہے، لازم و ملزوم سمجھ رہے کہ جانا ضروری ہے، اور کوئی نہیں جا رہا ہے تو اس کو اوپر جو ہے تانا کر رہے، اس کے اوپر تان و تشنیع کر رہے کہ کیسا ہے اور اس طریقے سے تجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس طریقے سے اگر کر رہے ہیں تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اس کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ فتاوی محمودیہ صفحہ 277 جلد نمبر 2 میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اب عید کے دن کے بارے میں اور ایک سوال جو آیا تھا، ایک تو یہ کہ عید کے دن سویاں پکانے کی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، تو شریعت میں یہ ضروری بات ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یعنی جو شیر خورما جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پر اس کو سویاں کہا جاتا ہے، شیرینی کہا جاتا ہے، یعنی میٹھی چیز جو عید کے موقع پر بنانا ایک یہ ہو چکا ہے جس کو لازم و ملزوم سمجھ چکے ہیں، تو فرماتے رہے، اس کے جواب میں فرما رہے کہ شریعت سے یہ ضروری بات نہیں ہے، اگر دل چاہے تو پکا لے، مگر اس میں ثواب نہ سمجھے، اس کو ثواب نہ سمجھے، یا پھر پکانا ضروری ہے، نہیں پکائیں گے تو گنہگار ہوں گے، اس طریقے سے نہ سمجھے۔ دوسرے رشتہ داروں کے بچوں کو دینا لینا، رشتہ داروں کے گھر کھانا بھیجنا، پھر اس میں ادلا بدلا رکھنا اور نہ ہونے پر قرض لے کر کرنا، یہ پابندی فضول بھی ہے اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سب پابندیاں قیدیں چھوڑ دیں، ان کی شرعی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور بقرعید میں بھی عید جیسا دینا لینا ہوتا ہے، جیسا عید کا حکم ہے اس کا، تو بقرعید میں بہت سے آدمیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی نہیں کرتے، یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرے، قربانی میں اپنی طرف سے یہ بات گھڑ رکھی ہے کہ قربانی کے جانور کے بارے میں کہ اس کا یہ حق ہے اور پائے کا اس کا حق ہے اور وہ اس قربانی کرنے والے کا یہ حق ہے، تو یہ ساری باتیں واہیات اور خلاف شرع، یعنی کہ اب یہ اس کے اندر پابندی کرنا، یعنی کہ کچھ جگہ پر جو ہے اس طریقے سے کہ یہ پایا جو ہے یہ قربانی کرنے والے کو اور اس کا یہ حصہ جو ہے فلاں کو اور یہ اس کا یہ حصہ جو ہے اس کو دینا، یہ اس کا حق ہے، اس طریقے سے سوچنا سمجھنا یا اس طریقے سے کرنا جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ واہیات ہے۔ اس کو اس طریقے سے نہ سمجھتے ہوئے اپنے دل سے آپ کسی کو اگر کچھ دے رہے تو وہ چل سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے حق سمجھ کر دینا یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔